رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ واصحابہ المقربین المعظمین. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. لاکہ سب تکریم مہمان عزیز وقار حاضرین گرامی قدر، سی اے میلاد کمیٹی لاکہ صدر تبریک ہے، جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے مبارک ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں جمع کیا. اور یہ میزبانوں کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ عقیدت صرف عقیدت کے تحت نہیں بلکہ ایک حقیقت کے تحت جملہ نازل کر رہا ہوں کہ محفل کا انعقاد کرنے والا انعقاد بعد میں کرتا ہے، پڑھنے والے بعد میں پڑھتے ہیں، سننے والے بعد میں سنتے ہیں، توفیق دربار رسالت سے پہلے آتی ہے. اس لیے کہ اگر دربار رسالت سے توفیق نہ ہو تو پھر نہ کوئی یہ محفل منعقد کر سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. یہ سب دربار رسالت کی عطا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ دین کو غالب کرنے کے لیے. تو دین غالب تھا، دین غالب ہے اور دین غالب رہے گا. دین کو کبھی خطرہ نہ رہا ہے، نہ کبھی خطرہ ہوگا. خطرہ دیندار کو ہے. جب وہ دین سے جڑ جائے گا تو بلند ہو جائے گا، کیونکہ دین بلندی پر ہے، دین غالب ہے. جب دین سے جڑ جائیں گے تو غالب ہو جائیں گے، اور جب دین سے دور ہو جائیں گے تو مغلوب ہو جائیں گے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. یہ آواز غلط اٹھتی ہے کہ جی اسلام کو خطرہ ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان کو خطرہ ہے. خطرہ مسلمان کو ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، وہ اسلام کی حقانیت سے دور ہو رہا ہے. انبیاء کرام آدم علیہ السلام یہ دین لے کر آئے. یہ دین 1400 سال پرانا نہیں ہے. یہ دین آدم علیہ السلام لے کر آئے. ہمارے نبی پر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے. ہمارے دین پر، ہمارے نبی پر یہ دین مکمل ہوا. اب انبیاء کرام علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو کہیں پتھروں کے پجاریوں سے واسطہ پڑا، کہیں درختوں کے پجاریوں سے واسطہ پڑا، کہیں سورج کے پجاریوں سے واسطہ پڑا، کہیں چاند کے پجاریوں سے واسطہ پڑا. اور وہ ایک تاریخ انبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارہ، اور ستارہ دیکھ کر کہا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. رات کا وقت آیا، آسمان پر ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے، اس وقت نبی تھے یا نہیں؟ جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، اس وقت نبی تھے یا نہیں؟ اگر اس وقت نبی نہیں تھے تو آپ اپنی اس بنیادی فکر کا کیا کریں گے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. اور اگر اس وقت نبی تھے تو نبی نے کیسے کہہ دیا یہ میرا رب ہے؟
اور اس میں ذوف روایت بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ مسئلہ کل اتنا ہے کہ قرآن کو جنہوں نے صرف لفظوں سے سمجھا ان کے لیے ایک ابہام پیدا ہو گیا، لیکن قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ تھوڑی ہے، قرآن تو اپنے ساتھ ایک لہجہ بھی لے کر آیا ہے۔ اسی لیے تو صاحب قرآن کے بغیر معرفت قرآن ممکن نہیں۔ خلیل خدا انسان کی نفسیات کو متوجہ کر رہے تھے، ستاروں کے پجاریوں کی نفسیات کو متوجہ کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے۔ الفاظ کے مزاج، الفاظ کے تیور، الفاظ کا لہجہ اس کے معانی متعین کرتا ہے۔ خلیل خدا نے طنز کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ چھپ گیا ستارہ تو کہا کہ چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو کہیں چاند کے پجاری، کہیں سورج کے پجاری، کہیں پتھر کے پجاری، یہ انبیاء کے سامنے الگ الگ ادوار میں یہ طبقات آتے رہے، اور انبیاء کو ان طبقات میں تبلیغ کرنی تھی۔ اب آیا وہ آخری نبی جس نبی کے سامنے سارے طبقات موجود تھے، چاند کے پجاری بھی، سورج کے پجاری بھی، درخت کے پجاری بھی، آگ کے پجاری بھی۔ اب وہ نبی کیا کرے؟ وہ آخری نبی کیسے تبلیغ کرے؟ کیسے تبلیغ کرے؟ تو اس آخری نبی کی شان یہ ہے کہ اس نے مناظرے نہیں کیے، اس نے مباحثے نہیں کیے۔ بس اس نبی کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ ایک شخص آیا ابو جہل کے پاس اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ جادوگر ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہاں، استغفر اللہ العظیم، ابو جہل نے کہا ہاں جادوگر ہیں، کاہن ہیں۔ تو وہ شخص جو مسافر تھا کہنے لگا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، صرف زمین پر چلتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ چاند توڑ دو، اور یہ چاند نہیں توڑ پائیں گے اگر جادوگر ہیں۔ جادوگر کا جادو چاند پر نہیں چلے گا تو یہ چاند نہیں توڑ پائیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ چاند توڑ دو۔ ابو جہل نے اس مسافر سے کہا یہ نہ کہنا کہ چاند توڑ دو، یہ نہ کہنا کہ چاند توڑ دو۔ اس نے کہا تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ جادوگر ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ چاند توڑ دو۔ ابو جہل نے کہا کہ نہ کہنا ان سے۔ اس نے کہا کیوں نہ کہنا؟ ابو جہل کہنے لگا اس لیے نہ کہنا کہ توڑ دیں گے، اس لیے نہ کہنا کہ وہ توڑ دیں گے۔ اس نے کہا چیک کر لیتے ہیں۔ آقا دو جہاں سے کہا کہ یہ چاند ہے، اگر یہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اب کونین کے سردار نے بس انگلی اٹھائی، چاند دو لخت ہو گیا۔ بس ایک انگلی اٹھا کر چاند کو دو لخت کر کے اس پورے نظریے کی تردید کر دی کہ اگر چاند خدا ہوتا تو میری دسترس میں نہ ہوتا، میرے اختیار میں نہ ہوتا۔ جو کسی کے اختیار میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کسی کے اختیار میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ چاند میرے اختیار میں ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اب سورج کے پجاریوں کو دلیل کیسے دے رہے ہیں؟ آج سورج ڈوب گیا، حیدر کرار نے ابھی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا، حیدر کرار نے ابھی عصر ادا نہیں کی۔ حیدر کرار کے لیے ایک مرتبہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو اشارہ کیا سمت مغرب، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہوا، بتانے کے لیے کہ دیکھو سورج میرے اختیار میں ہے، جو اختیار میں ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایک بات کہی تھی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها الى المغرب۔ اے نمرود تو اگر خدا ہے تو ایسا کر کہ میرا رب تو مغرب سے سورج طلوع کرتا ہے،
تو اگر خدا ہے تو میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اے نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے نمرود میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو اگر ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر۔ نمرود مغرب سے سورج طلوع نہیں کر سکا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کر دیتا، مفروضے پہ تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، اب میں نے مفروضے پہ یہ سوچ لیا، اگر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کو خدا ماننا پڑتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم اگر خدا ہو تو مغرب سے سورج طلوع کر دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے بتا دیا کہ مغرب سے سورج صرف خدا طلوع کر سکتا ہے۔ ابھی بھی جملے پہ غور نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا مغرب سے سورج صرف خدا طلوع کر سکتا ہے، لیکن اس تاریخ کا کیا کریں کہ آمنہ کے لال نے طلوع کیا؟ اس تاریخ کا کیا کریں؟ عبداللہ کے درِ یتیم نے مغرب سے سورج طلوع کیا، اسی لیے تو سورہ رحمان میں فرمایا تھا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ جب سورج مغرب میں ڈوبا تو یہ مقام مغرب بنا، جب سورج مغرب سے سرکار نے طلوع کیا تو مغرب مشرق بن گئی، پھر سورج ایک مقام پر ٹھہرا وہ مغرب بنی، یہاں سے سورج دوبارہ چلا یہ مغرب پھر مشرق بنی، سورج پھر ڈوبا یہ مغرب پھر مغرب بنی، دو مشرقیں بن گئیں دو مغربیں بن گئیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کے رب ہم ہیں، دونوں مغربوں کے رب ہم ہیں۔ ہمارے حبیب نے مغرب سے سورج طلوع کیا ہے، لیکن دونوں مشرقوں کی ربوبیت کے مالک ہم ہیں، تاکہ حبیب کی شان بھی باقی رہے، ابراہیم کا دعویٰ بھی باقی رہے۔ حبیب کی شان بھی باقی رہے، ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ بھی باقی رہے۔ کبھی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسا کریں کہ وہ جو سامنے درخت ہے نا اس درخت کو آواز دے کر بلائیں، اگر یہ درخت آپ کی آواز پر آ جائے تو پھر میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو آواز دوں؟ ایسا کر تو درخت کے پاس جا اور درخت سے کہہ کہ تجھے محمد نے بلایا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ میں درخت کے پاس جا کر کہوں گا، درخت کی فطرت ہے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پروان چڑھنا، درخت جگہ نہیں بدل سکتا از خود، تو میں کہوں گا درخت اپنی جگہ پر ہی رہے گا، مجھے پھر استہزاء کا تمسخر کا موقع مل جائے گا۔ وہ کافر گیا درخت کے پاس جا کر کہنے لگا تجھے محمد نے بلایا ہے۔ درخت نے اسی وقت جڑیں چھوڑی، درخت آگے بڑھا، سرور کون و مکان کی جانب بڑھا، اپنی شاخیں سرکار کے قدموں پر جھکائیں اور سرکار کے قدموں پر شاخیں جھکا کر سرکار کی نبوت و رسالت کی گواہی دی، سرکار کی نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ یہ کافر کی زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی کہ کافر نے درخت سے کہا اور درخت چل پڑا۔ کافر کی زبان کی تاثیر نہیں تھی، اس کی زبان کو اذن کس کا تھا؟ اجازت کس کی تھی؟ وہ اگر کافر کو بھی کہہ دیں کہ تو کہہ دے درخت سے تو درخت کافر سے سن کے بھی چل پڑتا ہے، درخت بھی جانتا ہے اس کی زبان کے پیچھے اجازت کس کی ہے، اس کی زبان کے پیچھے اجازت کس کی ہے۔ ام فضل کے گھر میں، ام فضل کے گھر میں سرکار موجود ہیں، ایک گھریلو تنور تھا۔ عرب کے قدیم معاشرے میں گھر کا ایک چھوٹا تنور جس میں خواتین روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ ام فضل گھریلو تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ سرکار نے آٹے کے پیڑے سے روٹی بنائی اور اپنے دستے مبارک سے تنور میں لگا دی۔ پھر ام فضل آگے روٹیاں پکاتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ام فضل کہنے لگی حضور عجب حیران کن بات ہو گئی، آپ نے جو روٹی پہلے لگائی تھی وہ آٹا ابھی تک کچا ہے، آپ کے بعد جو میں نے روٹیاں لگائی ہیں وہ ساری پک گئیں، یہ وجہ کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا جسے محبت سے ہاتھ لگا دو
اسے آگ نہیں جلاتی، جسے محبت سے ہاتھ لگا دوں اسے آگ نہیں جلاتی۔ بتایا آگ خدا نہیں ہے، جسے محبت سے ہاتھ لگا دوں آگ وہاں مجبور ہے۔ آگ کو اپنی فطرت بدلنی پڑے گی، جس جگہ میں محبت سے ہاتھ لگا دوں وہاں آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کونین کے سردار نے چاند توڑ کے، سورج کو پھیر کے، درخت کو بلوا کر، آگ کی بے بسی بتلا کر بتایا کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے۔ پتھروں کے پجاریوں کو پیغام دیا۔ ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کر اور کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا۔ مشہور روایت ہے، ابو جہل کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا اور سرکار سے کہنے لگا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہنے لگا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا، اچھا سرکار کے جملے فرمان سے پہلے میں ایک اس جملے پہ اس جملے پہ میں توجہ چاہتا ہوں کہ ابو جہل نے سرکار سے کنکریاں مٹھی میں چھپا کر پوچھا تھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ تو روایت ہے کہ اس نے پوچھا، میں اس پر چاہتا ہوں کلام ہو۔ ابو جہل نے کیوں پوچھا؟ کس لیے کنکریاں مٹھی میں چھپا کر لایا؟ کس لیے پوچھ رہا تھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی اگر نبی ہوگا تو اس کو غائب کا ضرور پتا ہوگا، اگر نبی ہوگا تو یہ جانتا ہوگا میری مٹھی میں چھپی ہوئی چیز کیا ہے، اور اگر عام بشر ہوگا تو اس کو کیا پتا مٹھی میں میری کیا ہے۔ یعنی ابو جہل بھی جانتا تھا نبی ہے تو صاحب علوم غیبیہ ہوگا۔ کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے کہا کہ جو تیری مٹھی میں ہے نا خود اس سے پوچھ لے، جو تیری مٹھی میں ہے خود اس سے پوچھ لے۔ اب کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار نے چاند توڑ کے، سورج پھیر کر، درخت کو بلوا کر، آگ کو بے بس کر کے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر بتایا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ جن کو دنیا خدا سمجھ رہی تھی ان سب کو زیر کیا، ان سب کو زیر کر کے، ان سب کو مٹھی میں رکھ کر پھر جو بتائے کہ یہ خدا نہیں ہے تو پھر کون ہے خدا؟ پھر وہ ہے خدا جسے مصطفیٰ سجدہ کرے، پھر وہ ہے خدا جو مصطفیٰ سجدہ کرے۔ خدا کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ رب محمد ہے، رب مصطفیٰ ہے، اتنا عظیم خدا ہے جسے مصطفیٰ سجدہ کرے۔ سرکار نے سجدے سے خدا منوا لیا، ورنہ دنیا انہی کو خدا سمجھتی۔ سب کے خداؤں کو جو زیر کر دے، سب کے خداؤں کو جو زیر کر دے، دنیا تو اسی کو خدا سمجھتی۔ اس نے سب کے خداؤں کو زیر کر کے پھر حقیقی خدا متعارف کروا دیا کہ حقیقی رب اللہ ہے۔ بس میری گفتگو تمام۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار یہ محفلیں سجانے والوں کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ آخری بات بس میں یہ اگر نہ کہوں تو ناانصافی ہوگی۔ ہم جس نبی کا ذکر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ ذکر کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا تو پھر یہ محفلیں صرف رسم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسومات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا امت کو۔ اگر ان محفلوں میں ہم عادتاً آتے ہیں اور عادتاً ہی چلے جاتے ہیں تو بس یہ پھر رسم ہے۔ ان محفلوں کو کبھی بھی رسم نہ بننے دیجیے گا۔ یہ محفلیں حلاوت ایمانی ہیں۔ ان محفلوں کے بعد ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ ہم جو سرکار کی بات کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اتنے عظیم نبی کے ہم نوکر غلام ہیں، اتنے عظیم نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہم اس نبی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس نبی کی سیرت کا فیضان ہمیں حاصل ہو، ورنہ اگر ہم میلاد منائیں اور ہمارے معاشرے میں ایک انسان کے ہاتھ دوسرے انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم محفل میلاد کریں اور ہماری زبان سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے تو ہمارے میلاد شریف کرنے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
ہم سرکار کا میلاد منائیں، دل و جان سے منائیں، لیکن سرکار کی سیرت کو اپنانے والے بھی بنیں، سرکار کی تعلیم کو اپنانے والے بھی بنیں۔ سرکار کا میلاد منائیے، سرکار کی سیرت اپنائیے، یہ مقصد ہے ان محافل کا۔ خدا بند ذوالجلال مقصد ہمیں عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔